हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं खुशमा खान। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है लाइफ ऑफ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम मेहरबान टीवी। दोस्त, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में मैं नहीं जानती हूँ। इनको मैंने फ़र्स्ट टाइम नाम भी मैंने पहली बार सुना है। तो इनकी पूरी लाइफ के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो काफ़ी दिन से इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे। आज उनकी रिक्वेस्ट पर मैं इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि उनकी जो पूरी लाइफ थी वो किस तरीके की थी और उन्होंने क्या काम किए थे। तो आज हम ये फुल डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट। हजारों में से अपने नेक बंदे भेजे जिन्होंने इल्म, हिल्म और हिकमत से इंसान के नजदीक फहम की राह बख्शी। उनमें उस्तादों के उस्ताद, इमामों के इमाम, सखियों के सखी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपना एक ऐसा मुकाम रखते हैं जिसको पूरी दुनिया झुक के सलाम करती है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की आमद 17 रबीउल अव्वल 83 हिजरी मुताबिक 20 अप्रैल 702 ईस्वी जुमेरात मदीने पाक में हुई। आपके वालिद ग्रामी का नाम इमाम मोहम्मद बाकर, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते थे, और आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम बीबी उम्मे फरवाह था। जब आपकी विलादत के दिन करीब आने लगे तो इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने ये फरमाया कि अन करीब अल्लाह मुझे ऐसा पोता देगा जो लाखों लोगों को इल्म देगा और उसके इल्म से कयामत तक दुनिया फैज हासिल करेगी। बस जैसे ही आपकी आमद का दिन आ पहुंचा, आपका नुज़ूल हुआ, तो इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन ने आपको गोद में उठाया और आपकी पेशानी को चूम के ये कहा कि कल अल्लाह के रसूल मेरे नाना मेरे ख्वाब में आए थे और उन्होंने फरमाया कि मैं अपने इस पोते का नाम जाफर रखूं। ऐसा दरिया, ऐसी नदी जो सबको सैराब करती हो। आप बचपन से ही इल्म से मोहब्बत किया करते थे और अपने दादा अली ज़ैनुल आबिदीन के साथ बैठ के मुख्तलिफ उलूम के दर्स सुना करते थे। आपने बचपन से ही हर सवाल का जवाब कुरान की आयत से देना शुरू कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन या इमाम मोहम्मद बाकर के पास जब कोई मसला आता था तो आपके बाबा और आपके दादा मुस्कुरा के कहा करते थे, इस छोटे से मसले को तुम हमारे छोटे से जाफर से पूछो। आपका जवाब हर इंसान की रूह तक पहुंच जाता था और आपकी इसी सिफत को देखते हुए लोगों में आपका लक़ब सादिक मशहूर होने लगा। उस दौर मस्जिद नबवी में आपके बाबा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम एक मदरसे का बुनियाद रख चुके थे। दुनियादार हुकूमत संभाल रहे थे और आले रसूल दीन के फराइज अंजाम दे रहे थे। आपकी उम्र मुबारक अभी 15 साल तक ही पहुंची थी कि इतनी देर में आपके दादा इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। आपके दादा की शहादत के बाद आपने उस मदरसे की जिम्मेदारियों में अपने आप को और भी मसरूफ कर दिया। आप दिन को हमेशा रोजे में रहा करते थे और कभी भी किसी ने आपको मसरूफियात के बगैर नहीं देखा। या दर्स देते थे, या लिखते थे, या पढ़ाते थे, या खुतबा देते थे, या बयान करते थे। जब तमाम शागिर्द मस्जिद नबवी से इल्म हासिल करके चले जाते थे तो आप सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। आपकी उम्र मुबारक अभी 31 साल ही तक पहुंची थी कि आपके बाबा इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम को अब्बासी खुलफा ने शहीद कर दिया। अपने बाबा और अपने दादा की शहादत के बाद मदरसे की पूरी जिम्मेदारी आपके सर आ पड़ी। बस सारा दिन मुख्तलिफ उलूम पे आप दर्स दिया करते थे, यहाँ तक कि आपका मदरसा पूरे हिजाज में मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से आते थे और मुख्तलिफ उलूम हासिल किया करते थे। आपके शागिर्दों में इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा, इमाम आसिम, हजरत सुफियान सौरी, उमर बिन अब्दुल अजीज, हजरत बायजीद बस्तामी, हजरत हिशाम बिन हकम
حضرت جابر بن حیان اور بھی ایسے ایسے شاگرد آپ کے یہاں پڑھتے تھے جنہوں نے آپ سے پڑھ کے زمانے کو روشن کر دیا۔ آپ ہزاروں علوم پہ عبور رکھتے تھے۔ آپ سے پہلے علم طب، جس کو میڈیکل سائنس کہتے ہیں، پڑھانے کا رواج نہیں تھا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیمار کو دیکھنا یہ بھی کوئی عزت والا کام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے تھے، انسان کا علاج کرنا ایک عظیم عبادت ہے۔ آپ نے اپنے مدرسے میں میڈیکل سائنس کی اس طرح سے تعلیم دی کہ آج تک لوگ میڈیکل سائنس پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کے ہزاروں بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے انسانوں کے نزدیک اس بات کو واضح کیا کہ جتنی چیزیں مٹی میں ہوتی ہیں اتنی ہی چیزیں انسان کے جسم میں ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، انسان کے جسم میں جو عناصر پائے جاتے ہیں ان کا تعداد برابر نہیں۔ اللہ نے انسان کے جسم کے وجود میں 4 چیزیں بہت زیادہ رکھی، پھر 8 اس سے کچھ کم ہیں، اور اس کے بعد 8 اور ہیں جو ان 8 سے بھی کم ہیں۔ 18ویں صدی سے انسان کے جسم پہ تحقیق کی گئی۔ 18ویں صدی میں فرانس کا ایک ڈاکٹر تھا جس کا نام تھا مارا۔ انسانی جسم پہ سب سے پہلے تحقیق اس نے کی۔ اس کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ نظریہ تھا کہ جو عنصر مٹی میں ہے وہی انسانی جسم میں۔ یہ ریسرچ فرانس سے ہوتے ہوتے آسٹریلیا تک پہنچی، اور بالآخر 19ویں صدی میں تمام ڈاکٹروں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ انسانی جسم میں کل 20 عناصر موجود ہیں، 4 سب سے زیادہ، اور اس کے بعد 8 ان 4 سے کم، اور اس کے بعد 8 جو ان 8 سے بھی کم۔ انسانی جسم میں وہ جو 4 عناصر جو سب سے زیادہ ہیں، نمبر 1 آکسیجن، نمبر 2 ہائیڈروجن، نمبر 3 کاربن، نمبر 4 نائٹروجن۔ اور اس کے مقابلے میں جو 8 چیزیں کم ہیں، نمبر 1 میگنیشیم، نمبر 2 سوڈیم، نمبر 3 پوٹیشیم، نمبر 4 کیلشیم، نمبر 5 فاسفورس، نمبر 6 کلورین، نمبر 7 سلفر، نمبر 8 آئرن۔ اور جو 8 ان 8 سے بھی کم ہیں، نمبر 1 مولیڈینم، نمبر 2 سیلینیم، نمبر 3 فلورین، نمبر 4 کوبالٹ، نمبر 5 میگنیز، نمبر 6 کاپر، نمبر 7 آیوڈین، نمبر 8 زنک۔ جب ان ڈاکٹروں نے اس بات کی تحقیق کی تو وہ دنگ رہ گئے کہ ہم نے اتنی ریسرچ کے بعد جو چیزیں آج جانی، لیکن آج سے 1400 سال پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے ہی دنیا کو بتا دی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان 20 عناصر کے اتار چڑھاؤ سے انسان کے وجود میں بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کی عمر طویل رکھی ہے، لیکن انسان اپنی غذا سے اپنی عمر کو کم کرتے ہیں۔ کسی نے کہا، اے نوازہ رسول، وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے عمر کم ہوتی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، گوشت زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے، کھانا زیادہ کھانے سے عمر کم ہوتی ہے۔ 18ویں صدی کے فرانس کے ڈاکٹروں نے کافی ریسرچ کے بعد اس بات کو تسلیم کیا کہ زیادہ کھانا انسان کی عمر کو کم کرتا ہے، اور انہوں نے مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا کہ 1400 سال پہلے امام جعفر صادق نے امراض کی جڑ کو پہچان لیا کہ جیسے جیسے انسان گوشت زیادہ کھاتا رہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی عمر کو کم کرتا رہتا ہے۔ یہ سوچ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہ پیا کرو، کیونکہ اس سے جسام بیماری ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جسم بیمار ہونے کے 4 اہم اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا کہ انسان کے وجود میں عناصر زیادہ اور کم ہونے سے انسانی جسم بیمار ہوتا ہے۔ دوسرا، غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہوتا ہے۔ تیسرا، ہوا کے ذریعے سے جو جراثیم انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان بیمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا، کسی بیمار انسان کے جسم سے بعض مرتبہ ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو ایک صحت مند انسان کے جسم کو بیمار کرتی ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، روشنی سے، شعاؤں سے انسانی جسم بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور صحت یافتہ بھی۔ اس دور کے لوگ حیران ہو گئے، چلو مان لیا عناصر زیادہ کم ہونے سے انسان بیمار ہوتا ہے، مان لیا کہ غذا غلط کھانے سے انسان بیمار ہو گیا، مان لیا، اور جراثیم داخل ہونے سے انسان بیمار ہو گیا، مان لیا، لیکن کسی کے جسم سے شعائیں نکلتی ہیں اور کسی کو بیمار کر سکتی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بالآخر 17ویں اور 18ویں صدی کے بیچ میں
روس کا ایک شہر ہے نوو، انہوں نے اس بات پہ ریسرچ کی، مسلسل 20 سال ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ امام جعفر صادق کا نظریہ بالکل صحیح ہے۔ بعض مرتبہ انسان کے جسم سے کچھ الٹرا وائلٹ ایسی ریزز نکلتی ہیں جو صحت مند انسان کو بھی بیمار کر دیتی ہیں، کیونکہ انسانی جسم سیلز کا بنا ہوا ہے۔ بیمار انسان کی شعاعیں ان سیلز پہ اثر کرتی ہیں اور یوں انسان بیمار ہونے لگتا ہے۔ اور پھر امریکہ میں ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا گیا کہ ان بیماریوں کا پتہ لگایا جائے کہ جو انسان کے جسم سے نکلی ہوئی شعاعوں کے سبب ہوتی ہے۔ تو اس پہ ڈاکٹر جان مونٹ نے ایک کتاب لکھ دی کہ واقعی کافی ریسرچ کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسان کے جسم کی شعاعیں بھی سامنے والے صحت مند انسان کو بیمار کرتی ہے، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے مسلمانوں کے امام جعفر صادق نے انسانوں کو بتا دیا۔ اور اس نتیجے کو بیس بنا کے انہوں نے روشنی کے وسیلے سے انسانی جسم کا علاج کرنے کی بھی شروعات کی، اور وہیں سے شعاعوں سے علاج کرنا شروع ہو چکا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کو اپنے ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نئی نئی بیماریاں وجود میں آئیں گی اور انسان کی عمر دن بہ دن کم ہونے لگے گی۔ بکرات دا فادر آف میڈیکل سائنس جسے کہتے ہیں، اس نے یہ تسلیم کیا کہ نئی نئی بیماریوں کا سبب ماحول کی آلودگی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ماؤں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دل کی طرف سلائیں، اس سے بچہ کم بیمار ہوگا اور سکون کی نیند سوئے گا۔ اس دور کے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن 19ویں صدی میں امریکہ میں ایک یونیورسٹی قائم ہوئی جس کا نام تھا کارنل یونیورسٹی۔ اس میں اس بات پہ تحقیق ہوئی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے شیر خواہ بچے کو ماں کی الٹی طرف سلانے کے لیے کیوں کہا تھا۔ بالآخر انہیں جواب مل گیا اور انہوں نے بھی مدینے کی طرف منہ کر کے سلام کیا اور کہا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو اس کو وہ دھڑکن محسوس نہیں ہوتی، تو بے چین رہتا ہے۔ اگر بچے کو ماں کے دل کے قریب سلایا جائے تو وہ وہی دھڑکن جو اسے پیٹ میں سنائی دیتی تھی اسے محسوس کرے گا اور اطمینان سے سوئے گا، اور یوں بچہ بیماریوں سے دور رہے گا، سکون کی نیند پائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے ارسطو کی اس سوچ کو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا 4 عناصر پہ مبنی ہے: مٹی، پانی، ہوا اور آگ۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ارسطو اتنا بڑا سائنسدان ہونے کے باوجود بھی ایک بہت بڑی غلطی کر گیا۔ دنیا جس کو عنصر سمجھتی ہے، اصل میں یہ عنصر نہیں بلکہ عناصر کا مجموعہ ہے۔ مٹی میں بھی عناصر ہیں، ہوا میں بھی عناصر ہیں، پانی میں بھی عناصر ہیں، آگ میں بھی عناصر ہیں۔ اس دور کے لوگوں نے اس بات کو مذاق سمجھا، لیکن 18ویں صدی میں ایک سائنٹسٹ جوزف نے اس بات کو ثابت کیا کہ انہوں نے سچ کہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی میں ایک عنصر ایسا ہے جس سے ہم لوہے کو بھی پگھلا سکتے ہیں۔ اس دور کے لوگ ہنستے رہے کہ پانی سے لوہا کیسے پگھلے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکرا کے کہا، اگر پانی میں سے ایک عنصر کو نکال دیا جائے تو پانی بھی آگ لگا سکتا ہے۔ اس دور کے لوگ ہنستے رہے، لیکن 1766 کے اندر ایک سائنٹسٹ گزرا جس کا نام تھا ہنری کاونڈش۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس قول کو سمجھا اور پانی پہ ریسرچ کی، اور دنیا کے نزدیک یہ بات رکھی کہ پانی میں 2 عناصر پائے جاتے ہیں، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ اگر آکسیجن کو نکال دیا جائے تو ہائیڈروجن سے آگ لگ سکتی ہے، چیزوں کو پگھلایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بھی مدینے کی طرف منہ کر کے مسلمانوں کے امام جعفر صادق کو سلام کر کے کہا کہ جو انہوں نے کہا وہ سچ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی ہے تبھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں سے روشنی نکلتی نہیں بلکہ چیزوں پہ جو روشنی لگتی ہے اس روشنی کے عکس کو آنکھ محفوظ کرتی ہے، اور اس وقت وہ عکس الٹا ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ اس عکس کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے۔ لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک سائنٹسٹ راگن بگن نے اس بات کو ترجیح دی کہ مسلمانوں کے امام کہتے تھے کہ آنکھ سے روشنی نکلتی نہیں بلکہ آنکھ جو چیزوں پہ روشنی پڑتی ہے اس کا عکس دماغ تک پہنچاتی ہے۔ تو جب اس سوچ پہ کام کیا گیا تو 1608 میں
اس نظریے کو پرکھا اور یہ سمجھا کہ اگر آنکھ اور دور کی چیزوں کے بیچ میں کوئی ایسی چیز رکھیں جو دور کی چیزوں اور آنکھ کے درمیان رکھنے سے دور کی چیزوں پہ پڑتی ہوئی شعائیں آنکھ تک واضح ہو، تو ایسے انسانی آنکھ دور کی چیز قریب ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہے۔ اور بالآخر انہوں نے منزل پالی اور اس بات کو تسلیم کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چاند انسان اتنا چھوٹا سا دیکھتا ہے، اصل میں یہ ایک چھوٹی سی دنیا کی مثل ہے، اور اس میں اللہ نے پہاڑ تشکیل دیے۔ لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے، لیکن 7 جنوری 1610 میں گیلیلیو نے جب اسی دوربین سے جو امام کے اقوال کی روشنی میں بنائی گئی تھی چاند کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اور دنیا کو چیخ چیخ کے بتانے لگا کہ مسلمانوں کے امام جعفر صادق نے سچ کہا تھا، یہ چاند دور سے ایک دنیا لگتی ہے اور اس میں پہاڑ بستے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو ستارے جو تم ایک نقطے کی طرح آسمانوں پہ دیکھتے ہو، اصل میں ان ستاروں میں بعض ستارے ایسے ہیں جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں، اور ان کے نزدیک ہمارا سورج ایک بجھے ہوئے چراغ کی مثل ہے۔ لوگ ہنستے رہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اس بات پہ جب مختلف ممالک کے سائنٹسٹ ریسرچ کرتے رہے اور ان کے نزدیک امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ قول آیا تو انہوں نے ریڈیو ٹیلیسکوپ کو وجود دیا، اور 1963 عیسوی کے اندر پہلی مرتبہ ایسے ستارے دیکھے گئے جو ہمارے سورج سے ہزاروں گنا بڑے ہیں، اور ان تمام سائنٹسٹ نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کا امام جعفر صادق سچا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس طرح دن اور رات ہوتے ہیں اس میں زمین کا گھومنا ہے۔ لوگوں نے اس بات کا مذاق اڑایا، اگر زمین گھومتی تو ہم گر جاتے، لیکن اس بات کو تسلیم کیا گیا کہ زمین گھومتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح ہمارا سورج اور ہماری دنیا ہے، ویسے ہی ان آسمانوں میں لاکھوں سورج اور ایک ایک سورج کی کئی کئی زمینیں ہیں۔ لوگ مذاق اڑاتے رہے، لیکن 1970 میں یہ تسلیم کیا گیا کہ امام جعفر صادق نے جو کہا وہ سچ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز حرکت کرتی ہے۔ لوگوں نے اس دور مذاق سمجھا کہ پتھر پڑا ہے کیسے حرکت کر رہا ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں کیسے حرکت کر رہی ہیں، لیکن جے تھامسن، نیم بوہر اور مختلف سائنٹسٹ نے اس بات کو پروف دیا کہ جو امام جعفر صادق نے فرمایا وہ سچ ہے۔ ہر جاندار اور بے جان چیزوں کے بیچ میں الیکٹرانز اور پروٹون حرکت کرتے ہیں۔ ایٹن کولبر 1972 میں جب اس نے ہیبرو یونیورسٹی میں تدریس شروع کی تو اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے یہ کہا کہ انہوں نے 400 ایسے شاگرد دنیا کو دیے جنہوں نے پوری دنیا میں علم پھیلایا۔ اگر وہ 400 شاگرد نہ ہوتے تو آج یہ دنیا اس جگہ نہ ہوتی جس جگہ آج ہے۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھرنا آپ کی عادت تھی، اور آپ کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ آپ کے گھر میں آپ کے کنیز کے ہاتھوں سے آپ کا بچہ گر گیا اور وہ گر کے مر گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، اس کنیز نے امام کے چہرے کو دیکھا۔ امام نے جیسے ہی کنیز کے چہرے پہ خوف دیکھا، فوراً کہہ دیا، اے میری کنیز، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کنیز قدموں میں گر کے کہنے لگی کہ اے میرے مولا، میں نے آپ کا بچہ مار دیا اور آپ مجھے آزاد کر رہے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ ہے، لیکن تمہارے چہرے پہ جو خوف ہے اس کا یہ کفارہ ہے کہ تمہیں آزاد کیا جائے۔ جاؤ، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ لوگوں کے دلوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی محبت بڑھنے لگی۔ اس دور دنیا کے تمام عالم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ تم نے یہ علم کہاں سے سیکھا تو سب یہ کہتے تھے، ہم نے یہ علوم نواسائے رسول امام جعفر صادق علیہ السلام سے سیکھے۔ آپ کے لیے حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد نہ ہوتا تو آج یہ نعمان امام اعظم نہ ہوتا۔ آپ کی شہرت و عزت بڑھتے ہوئے دیکھ کے عباسی خلفاء اور بھی حسد کرنے لگے کہ بادشاہ ہم ہیں، حکومت ہماری ہے، لیکن لوگ ان پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے آل علی آل فاطمہ کی عزت کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو بس یوں سادات پہ کھلم کھلا ظلم
शुरू हो गया। सादात को कत्ल करने का सिलसिला कायम हो गया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मदरसे पे पाबंदी लगा दी गई और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों को खरीद किया गया। जहाँ जहाँ जो सैयद मिलता था उसका सर तन से जुदा होता था और यूं सैयद और सादात ने हिजाज छोड़ना शुरू कर दिया। कोई सिंध की तरफ रवां हुआ तो कोई खुरासान की तरफ, और वहाँ वक्त के बादशाह ने ये हुक्म नाफिज करवाया कि जो इमाम जाफर सादिक से मिलेगा वो अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के शागिर्दों से शरीयत मोहम्मदी में तरामीम की गई। तारीख ने लिख दिया कि उस दौर से पहले नमाज का तरीका एक था, ना कोई फिरका था, ना कोई मसलक था। उस दौर के बाद कुछ लोग इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के मसलक और बताई हुई शरीयत के उसूल जो उन्होंने अपने नाना से सुने उन पे अमल करते थे, तो कुछ वक्त के बादशाह के जो दरबारी इमाम थे उनकी बताई हुई शरीयत पे अमल करते थे। और तभी से मसलक और फिरकों के बनने का आगाज हो गया। बाद मर्तबा मंसूर ने आपको कत्ल करवाना चाहा। एक मर्तबा उसने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अपनी दरबार में तलब किया और सबसे कहा कि जब इमाम जाफर सादिक मेरे महल आए कोई उसकी ताजीम नहीं करेगा, कोई उसको सलाम नहीं करेगा, हम उसकी तौहीन करेंगे। लेकिन जैसे ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वक्त के बादशाह के महल में दाखिल होते हैं, वो खुद अपनी जगह से उठ के इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का हाथ चूम कर अपने तख्त पे नवासाए रसूल इमाम जाफर सादिक को बिठाते हैं। जब हद से ज्यादा घबराहट मंसूर के वजूद पे हावी हुई तो उसने पानी तलब किया। मंसूर का गुलाम जब पानी लेके आया तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, रुको ऐ बादशाह कहलाने वाले, बताओ अगर तुम्हें फिल वक्त ये पानी ना मिले तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं कैसे भी करके पानी हासिल करूंगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ अगर इस वक्त तुम इस पानी की कीमत लगाओ तो क्या कीमत लगाओगे? उसने कहा, मैं अपनी आधी दौलत देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इमाम ने कहा, पानी पी लो। उसने जैसे ही पानी पिया, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है बादशाह कहलाने वाले, बताओ अगर ये पानी जो तुमने अभी पिया तुम्हारे जिस्म से बाहर न निकले और नासूर बनने लगे, बीमारियां होने लगे, तो तुम क्या करोगे? तो उसने कहा, मैं किसी हकीम को बुलाऊंगा और कहूंगा मेरा इलाज कर। इमाम ने कहा, उसकी क्या कीमत लगाओगे? उसने कहा, मैं अपनी आधी दौलत दे दूंगा। इमाम मुस्कुरा के फरमाने लगे, ऐ बादशाह कहलाने वाले, देख एक इंसान की औकात क्या है। तुम्हारी ये पूरी दौलत सिर्फ इस थोड़े से पानी जितनी है। तुमने आधी दौलत पानी पीने में खत्म कर दी और आधी दौलत पानी निकालने में। फिर भी तू तकब्बुर करता है, फिर भी तू अपने आप को बादशाह समझता है। तेरी कुदरत तेरे जिस्म पे नहीं और तू जमीन की बात करता है। इंसान के लिए बेहतर ये है कि वो अपने आप को हकीर समझे। जब बेइंतहा अब्बासी खुलफा जलने लगे तो उन्होंने इमाम को जहर दिलवाया। बाज मर्तबा जहर देने के बाद बिलाखिर 15 शवाल 148 हिजरी बमुताबिक 14 दिसंबर 765 ईस्वी में अंगूर में जहर देने के सबब आप दारुल फना से दारुल बका की तरफ कूच कर गए और इंसानों ने अपने हाथों से इल्म का ये दरवाजा भी अपने लिए बंद कर दिया, अपने लिए बंद कर दिया, अपने लिए बंद कर दिया। आज भी पूरी दुनिया उस रसूल अल्लाह के नवासे को दुनिया का सबसे अजीम साइंटिस्ट तस्लीम करती है। सलाम हो नवासाए रसूल, इमामों के इमाम, इमाम जाफर सादिक पर, इमाम जाफर सादिक पर। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को लाखों सलाम। दोस्तों मतलब मेहरबान सर ने मतलब पूरी डिटेल में सबूत के साथ मतलब ये वीडियो बनाया है। बहुत कुछ जानने को मिला है। मुझे बहुत हैरत हो रही थी सुनते हुए। मतलब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास इतना इल्म था और अगर वो इतना इल्म हमें इंसानों को नहीं देकर जाते, अपने शागिर्दों को अपना इल्म नहीं देते, तो मतलब हम कैसे होते। शायद हम कुछ जानते ही नहीं दुनिया में। मतलब पहले मैं ये सोचती थी कि डॉक्टर जो है उनके दिमाग में इस तरीके की बात कैसे आई कि हम इस चीज़ पर इस तरीके से सर्च करें। आज मालूम हुआ कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करके तभी आज इस मकाम पर मतलब इंसान है। मतलब सब जानते हैं दोस्तों कि हकीम जो पहले के थे
मतलब वो भी नब्ज देख कर सब कुछ बता देते थे, यहाँ तक कि आज आपने खाना क्या खाया है ये भी बता देते थे। मतलब हमारे शरीर में किस तरीके से क्या चीज़ काम कर रही है वो सब भी वो बता देते थे। आखिर में थोड़ा ये वीडियो सैड हो गया था कि मतलब उन्हें शहीद किस तरीके से किया गया, मतलब अंगूर में उनको जहर देकर शहीद किया गया। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मतलब जितने भी हुजूर पाक के जो परिवार वाले थे किसी न किसी साजिश के थ्रू ही मतलब शहीद किया गया है। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, आई होप आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।